الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احبابان ذوی الاحتشام، علماء و مشائخ، آپ سب کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے اور اس کا سبب ہمارا یہ پیارا مقدس بہترین ادارہ ہے جس کی سرپرستی حضرت والا گلشن سادات آل مدینہ العلم اولاد باب العلم حضرت پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب مدد اللہ العالی، آپ کے برادران، آپ کے سجادہ نشین اور کئی سالوں سے ہمارے استاد محترم جناب قاضی محمد عباس قادری صاحب اطال اللہ عمرہ بصحت و عافیہ تن من دھن احساس کے ساتھ اس ادارے کو جس اونچے مینارے پر کھڑا کر چکے ہیں، آپ سب آ کر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیسے کج فہم اور کج ناقدر لوگ کہ جو کسی کے سامنے بات کرنا تو دور کھڑے ہونے کی تمیز بھی نہ رکھتے تھے، ہمیں بھی پکڑ کر مسند عزت و تدریس پر اسی ادارے کے در و دیوار اور اس کی تعلیم و تربیت میں کھڑا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے وفا کرنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے اور اس کے دیے گئے پیغام کو افق پر جا کر چمکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذوی الاحتشام، ہر شخص کا اپنا موقف، اپنا نظریہ اور اپنی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ لمحہ بھر کے لیے اپنی نگاہیں اس خانقاہ کی طرف دوڑائیں تو پھر واپس پلٹیں 1947 کے دور میں کہ پاکستان بنانے والے بھی ہمارے خانقاہی لوگ تھے اور آج اس کی تزئین و آرائش اور اس کی تکمیل و تقدس کے محلوں کو اجاگر کرنے والے بھی ہمارے خانقاہی افراد بھی موجود ہیں، جس سے ہر لبرل ملحد مستشرق شخص کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ میاں تم کہتے ہو کہ مذہب میں وطن اور ملت کا نام نہیں ہے، جبکہ ہمارے اسلاف تو کہہ کر یہی گئے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیں تو ملت، تہذیب اور اجماع امت، یہ ایک ہمارا دین کا باب ہے۔ اس دین کے ساتھ بتایا گیا کہ ملت کیا چیز ہوتی ہے اور وطن کے بارے میں ہم کسی اور کی بات کیوں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کعبہ مقدسہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اشک جاری فرما کر اپنے امتیوں کو بتایا کہ وطن کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ حضرات ذوی الاحتشام، اس وطن میں ہم آزاد ایک کاغذی قانونی طور پر تو ہیں، لیکن اس وقت ظاہراً ہماری آزادی اس نظریے سے ہے کہ جو نظریہ کبھی ملا تھا ہمیں ہمارے اسلاف سے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آج میں ہم تنزلی کا شکار ہیں، تسلط یورپ اور مغرب جو ہے وہ ہم پر براجمان ہے، لیکن وہ ریاض چودھری نے کہا تھا، کون سمجھائے ان ہم وطنوں کو اے ریاض، گھر شکستہ صحیح مگر اپنا تو ہے۔ کہ ایک غریب شخص وہ کسی جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اگرچہ بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں اور سورج کی کرنیں اس کو تار تار کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن وہ کرایہ دار نہیں ہے، اس کی جگہ اپنی ہے، تو اسے یہ بڑا ذوق ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا بھی یہ ملک ایک اسی جھونپڑ کی شکل میں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہر غریب آدمی یہ انتظار نہیں کرتا کہ کب بارش آئے، اس کی چھت پھٹے کھلے اور پھر میں لیپ کروں۔ وہ اس کی تزئین، اس کی تمکن اور اس کی جو ہے وہ تکمیلیت کے لیے پہلے سے اپنی کوششیں صرف کر رہا ہوتا ہے۔ آج یہاں پر ہم نے مختلف چیزوں کو سنا، یقین مانیے اداروں کی یہ تقریبات بتاتی ہیں کہ بھئی جو نظریہ پاکستان 1947 میں تھا اس کے مطابق آج بھی ملا اور صوفی قائم براجمان ہے۔ کوئی بھی لبرل ملحد اس نظریے پر قائم نہیں رہ سکا۔ ہمارے بزرگوں نے لاشیں
لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے مبارک نظریے کے لیے دی تھی۔ آج یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلیمی اداروں کی کم ناگفتی ہے، لیکن کیا وہ جو سکول کے تعلیمی ادارے ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہم ان سے رخ نہیں موڑ سکتے؟ ہمیں ایک مدرسہ بنانا ہے، اس کے بہترین انفراسٹرکچر کے لیے ہمیں ایک بہترین جو ہے وہ پڑھے لکھے شخص کی ضرورت ہے، بہترین نقشہ نویس کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ مدارس کے بغیر ہم کامیاب ہیں، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم اسکول اور یونیورسٹی کے بغیر کامیاب ہیں، نہ، بلکہ ان دونوں کے سنگم سے ہمیں اس ملت کو کھڑا کرنا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یونیورسٹی اور کالجز میں کچھ کمی کوتاہی ہے، تو شکوہ شکایت تو میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شکایت کسے ہے، مجھے بھی آپ کے کئی کاموں پر اعتراض ہے، آپ تو میرے کئی کاموں پر اعتراض ہے، لیکن کیا ہم نے ایک دوسرے کی تعمیر اور ترقی شروع کی، ایک دوسرے کو بنانا شروع کیا؟ ہمیں لگتا ہے کہ کالجز جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، ہم بیٹھے کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کی بات سنیں، اپنی سنائیں، ہم دین اس انداز سے پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم وہی پرانے دین کو لے کر آئیں۔ ہمارا دین رکنے والا نہیں، یہ جدیدیت کا نام ہے، یہ اپنے ماننے والے کو ہر وقت میں جو ہے فراہمیت عطا کرتا ہے۔ ہم بیٹھیں، اگر ہم ایک مسجد میں ہیں تو یہ نہ ہو کہ نوجوان آئے ہم سے سوال کرے، اور اگر ہماری دی ہوئی دلیل پر وہ دوبارہ سے اعتراض کر دے، دلیل کا رد کر دے، تو حضرت صاحبان مسند کا غصہ یوں ہائی لیول پہ چلا جائے کہ یہ کیسے میں جا کے بول سکتا ہے؟ نہیں، اس کی بات سنیں، اس کا حل پیش کریں، اس کا حل تلاش کریں، اس کے ساتھ اگر وہ اچھی بات کر رہا ہے اسے اپریشیٹ کریں، اگر بات بری ہے اچھے سہل بہترین انداز سے اس کا رد کریں اور اسے یہ ساری چیزیں سمجھائیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم چاہے مدارس سے ہیں چاہے اسکول سے ہیں، ہمیں قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے جڑنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات سے جڑنا ہے۔ آج ہم انہی تعلیمات سے دور ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارا سلیقہ، طور طریقہ، سب کچھ متضاد حالی کا شکار ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس وطن کو حاصل کرنے میں جو ہم نے طاقتیں صرف کی تھی، ان طاقتوں کا ہم لحاظ رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے ہیں؟ سیاست دیکھیں تو سیاست نام رہ گیا ہے جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا، اور دوسری طرف آئیں تو ہم اپنی عام عوام سے بھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ آئے یہاں پر بہت خوشی ہوئی، لیکن یہاں پر جو باتیں سنیں ایک مقصد لے کر جائیں۔ دیکھیں، ہمارا یہ ملک آزاد ہے، لیکن میں ایک بات کہوں، ہر شخص کسی بھی دکان پر بیٹھ کر قمیض اتار کے سیاست پر بات کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو مسجد میں بیٹھا مولوی نہیں کر سکتا۔ اگر مولوی سیاست کی بات کرتے تو آپ سیاسی، دنیا ہم سیاسی ہیں، کون کہتا ہے ہم نہیں ہیں؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملت ہماری ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارے خلفائے اربعہ نے سیاست کی ہے، اہل بیت اطہار کے مبارک وارثوں نے سیاست کی ہے، اور سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے نام ہو جائیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ملت ستاروں کی طرح روشن ہو جائے، یہ قوم کھڑی ہو جائے۔ سیاست ہمارا حق ہے، لیکن اس اخلاقی اقدار کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، اس کو پرکھنا بھی ہے۔ اس وطن کے لیے ہم نے رگ و پے کا جو ہے وہ کردار پیش کرنا ہے۔ آج سب سے بڑی جو کمی اور کوتاہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر شخص اپنی ذمہ داری سے دور بھاگا ہوا ہے۔ اگر ہم ایک گھر کے سربراہ ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری سے دور ہیں، ایک ادارے کے سربراہ ہیں اس کی ذمہ داری سے دور ہیں، بلکہ اپنی ذات کی ذمہ داری سے بھی دور ہیں۔ اور اقبال علیہ رحمٰن نے یہ واضح طور پر بتایا کہ ہم سب نے ایک زاویہ کھینچا ہے، اس زاویے میں رہ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال۔ اقبال کہتے ہیں صوفی آج کے دور کا کیسا ہے؟ وہ بیٹھا ہے کسی مسند پر، اپنے مریدوں کو یوں بیعت کرواتا ہے اور انہیں کہتا ہے کسی حجرے میں بیٹھو، ادھر ادھر گردنیں مارو، ذکر خفی و جلی کے بیسوں میں سے پاٹو اور جو ہے وہ اس کی گردن ٹوٹ جائے۔ لیکن وہ اسے یہ نہیں بتاتا کہ تصوف صرف کسی کا نام نہیں ہے کہ تو کسی روحانی خانقاہ میں آیا ہے اور حجرے میں بیٹھ جا، نہ، بلکہ کبھی آستانہ علی پور سے خانقاہ مہریہ تک چل، وہاں سے بریلی کے آستانے پر جا اور وہاں سے حضرت مجدد الفسانی کے سرہند پر ہاتھ بھی دے کر دیکھ کہ خانقاہ تصوف نام کس چیز کا ہے۔ کہا اگر دین آسانی سے پیوست ہو رہا ہے تو اپنی گردن کو جھکا، لوگوں سے خوش اسلوبی سے مل،
लोगों की तकवीयत कर, उनकी तकरीम कर, अजीज तुलबा से मोहब्बत कर, दीन का काम कर। लेकिन अगर इस दीन पर नागुफ्ता भी हालात आते हैं तो तू फिर किसी हुजरे में ना बैठ, बल्कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, और कभी किसी अकबर के सामने खड़े होकर मुजद्दिद अल-फ़सानी की फौकियत अपना और उसे बता कि इस मुल्क में आने के बाद, इस मुल्क का बाशिंदा बनने के बाद मैं अगर तसव्वुफ में मशहूर हो गया, तरीकत में मशहूर हो गया, तो महज मेरी तरीकत का नाम अहवाल की बहस नहीं है। मेरी तरीकत का नाम ये है कि मैं खुद भी इस वतन के लिए ताबिंदा हूँ और अपने मानने वालों को भी ताबिंदा करूँगा। और आगे इकबाल फरमाते हैं, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, मिंबर पर बैठा हुआ एक शख्स वो हुजूर के दीन पर बैठा है। यार कौन हमें जानता है, हमारा कोई तारुफ नहीं है, लेकिन सलाम आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आज बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी झुककर हमें मिलता है, तो क्या इसका कोई हमें इंटरव्यू नहीं देना? क्या हमें अल्लाह के नबी इस्लाम को कुछ नहीं देना? हम सिर्फ सोए बैठे खाएं पिए जागे और हम कहें कि हमारी तकरीमात भी हो, हम जाएं तो तकरीबात में हमें इज्जत की कुर्सियां भी मिले, लेकिन हमने क्या दिया अल्लाह के नबी इस्लाम को? हमने उनके लिए क्या किया? एक बार कहते हैं मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, हम सिर्फ बोलते हैं और अफसोस कि आज का हमारा बोलना कुरान और हदीस से दूर है। मौजू रिवायात के सहारे लेकर वो दीन के जो है ही नहीं वो बयान किया। हालांकि ये समुंदर हमारे पास इतना गहरा है कि इसके एक रुकू सूरह ताहा को सुनकर उमर जैसा पत्थर दिल भी मुसलमान हो जाता है। हमारे पास क्या नहीं मौजूद, लेकिन हमारे मुल्ला अहबाब भी कभी इस तरफ नहीं आते कि भाई ये जिहाद हमारा कौमी फरीजा है, ये जिहाद 360 आयतों का मरकज है, इसे नहीं छोड़ा जा सकता, इस मिल्लत की बात को नहीं छोड़ा जा सकता, इस पाकपन को नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे ये सारे किरदार दूर हैं। और आखिर पर इकबाल ने अपना दर्द बयान किया, फरमाया वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पैर में फकत मस्ती किरदार। आज हमारे किरदार निकल नहीं है, आज हमारे किरदार जिंदा नहीं है, हमें इन किरदारों को जिंदा करना है। और इनको कैसे जिंदा करना है आपके सामने मौजूद है। ये ना समझिए कि ये जो है वो सारा माहौल और सारी तकरीर महज एक अल्फाजी थी, ना, ये लफ्ज़ जब ज़बान के जरिए अंदर कल्ब में दाखिल होते हैं तो एक जज्बा भी इनके अंदर मौजूद होता है। मगर हम सबको मिलकर इस मुल्क को मिल्लत को मुस्तहकम करना है, हम सबको मिलकर इस मुबारक नारे को लेकर आगे चलना है और पूरी दुनिया आलम और अक़वाम आलम पर पैगाम पहुंचाना है कि भाई 76 साल से हमने तुम्हारी गुलामी भी कर ली और तुम्हारी तस्लीमात को भी तस्लीम कर दिया और तुम्हारे तसल्लुत को भी हमने ऊपर बराजमान होने दिया, लेकिन आज सूफी मुल्ला अवाम हम सब मिलकर ये नारा लगाते हैं, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। अल्लाह तआला से दुआ है मालिक करीम कमी कोताही को माफ़ फरमाए और इस आस्ताने को मज़ीद बेहतर तरीके से काम करने की तौफीक दे और इसे उफ़क़ पर चमकने और हमारे लिए मरका हिदायत बनने की तौफीक अता फरमाए।